العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري نفهم بالعلم القرآن بالعلم يزيد الإيمان وبه يمتاز الإنسان وبفكر عال وبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم بمثل ذلك. تو اس روایت میں بھی بیان کر رہے ہیں کہ پہلی روایت کو اپنے استاد عبید اللہ بن معاذ العنبری کے حوالے سے بیان کیا اور محمد بن المثنى کے حوالے سے، اور دوسری روایت کو اپنے مشہور استاد ابو بکر بن ابی شیبہ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں. اور اس روایت میں بھی عام طور پر رجال وہی ہے، البتہ اس روایت میں عن حفص بن عاصم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں. اور حفص یہ خبیب سے اس سے پہلی روایت میں بھی اور اس میں بیان کرتے ہیں، اور وہاں پر شعبہ ہے، اور یہاں پر شعبہ سے پہلے والی جو روایت ہے اس روایت میں شعبہ سے پہلے عبد الرحمن بن مہدی ہے، اور یہاں پر شعبہ سے پہلے علی بن حفص ہے. تو اس طریقے سے ابو بکر ابن ابی شیبہ کی جو سند ہے اس میں علی بن حفص آتے ہیں، اور اس کے بعد کی جتنے بھی روات ہیں وہ سب کے سب دونوں روایتوں میں ایک جیسے ہیں. اور چونکہ الفاظ بالکل ایسے ہی تھے اس لیے مصنف نے پوری روایت کو نہ ذکر کر بمثل ذلک بیان کر دیا کہ انہی الفاظ میں کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع، ہو بہو انہی الفاظ میں انہوں نے بھی ذکر کیا ہے. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم عن سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بحسب المرء من الكذب ان يحدث بكل ما سمع. یہ اثر صحابی ہے. سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسے بیان کر رہے ہیں. تو گویا کہ حضرت عمر نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کیا ہے بلکہ خود ہی بیان کیا ہے کہ بحسب المرء من الكذب ان يحدث بكل ما سمع. تو اس میں یحییٰ بن یحییٰ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ بحسب المرء من الكذب، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے ان يحدث بكل ما سمع، یہی چیز کافی ہے کہ وہ جو سنے اسے بیان کر دے. اوپر ہی جو بات بیان کی گئی ہے صرف فرق ہے کہ اوپر کفا بالمرء ہے اور یہاں پر بحسب المرء، تو صرف الفاظ کا میں تھوڑا سا فرق ہے ورنہ بات وہی بیان کی جا رہی ہے. وبه قال حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح قال اخبرنا ابن وهب قال لي مالك اعلم انه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون اماما ابدا وهو يحدث بكل ما سمع. کیا فرماتے ہیں کہ قال لي مالك، ابن وہب فرماتے ہیں کہ مجھ سے مالک نے کہا، مالک بن انس، اعلم، تو جان لے، انه ليس يسلم رجل يحدث بكل ما سمع، کہ وہ آدمی جھوٹ اور خطا سے محفوظ نہیں رہ سکتا ہے. یسلم رجل من الکذب، وہ آدمی جھوٹ سے محفوظ نہیں رہ سکتا ہے جو ہر سنی بات کو بیان کرے. بکل ما سمع، ہر سنی بات کیا کرے، بیان کرتا پھرے. ولا یکون اماما ابدا، اور وہ آدمی کبھی کسی قوم کا ذمہ دار بھی نہیں بن سکتا ہے. وهو يحدث بكل ما سمع، جو ہر سنی ہوئی بات کو بیان کرتا پھرے. کہا کہ کسی قوم کا امام ہونے کے لیے، یہاں پر امام سے ہمارے زمانے میں جو مسجد کا امام ہے وہ مراد نہیں ہے. امام سے مراد یہاں پر چونکہ قرون اولیٰ میں امام سے مراد، امام کا لفظ جو مطلق ہوا کرتا تھا وہ عام طور پر ہوتا تھا امام اکبر کہتے تھے خلیفہ کو، اور پھر اس کے بعد جو ذمہ دار ہوا کرتے تھے
عمرا ہوا کرتے تھے، علاقے کے ان لوگوں پر بھی امام کا کیا ہوتا تھا؟ اطلاق ہوا کرتا تھا۔ تو یہاں پر وہی مراد ہے کہ قوم کا کوئی بھی ذمہ دار آدمی کے لیے تو اس میں مزید احتیاط ضروری ہے کہ وہ ہر سنی بات کو بیان نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ذمہ دار ہے۔ اب جب وہ ذمہ دار ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ کسی بات کو بیان کر دے بغیر تحقیق کے سنے ہوئے اور وہ غلط نکلے تو اس کے بعد اس کے نتائج بھی ویسے ہو سکتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو اس کے نتائج بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔ لہذا اس بنا پر کہا کہ اجتناب اور احتیاط اسی میں ہے کہ آدمی ہر سنی ہوئی بات کو بیان نہ کرے، بلکہ جب بھی کوئی بات اسے پہنچے تو پہلے اس کی تحقیق کرے اور جب وہ پائے ثبوت تک پہنچ جائے اس کے بعد اسے آگے کیا کرے؟ بیان کرے۔ وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الرحمن قال بحسب المرء من الكذب ان يحدث بكل ما سمع۔ تو اس روایت میں ابو الاحوص عبداللہ بن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ بحسب المرء من الكذب ان يحدث بكل ما سمع۔ ہو سکتا ہے حضرت عمر کے قول کو عبداللہ بیان کرتے ہو، یا ہو سکتا ہے یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو مگر حضرات صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی ڈائریکٹ نسبت نہ کرتے ہوئے اسے بیان کر رہے ہیں۔ دونوں احتمالات ہیں جیسا کہ محدثین کا بیان کرنا ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لا يكون الرجل اماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع۔ یہاں پر اسی بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ محمد ابن المثنى وہ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن مہدی کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا لا يكون الرجل اماما، کہ آدمی امام نہیں بن سکتا ہے، ایسا امام جس کی اقتدا کی جا سکے، ایسا امام جس کی اقتدا کی جا سکے حتی یمسک عن بعض ما سمع، جب تک کہ وہ اپنی سنی ہوئی باتوں میں سے باز نہ رہے، رکا نہ رہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب تک کہ تحقیق نہ کرے بیان نہ کرے۔ ایسا نہیں کہ سنا اور بیان کرنا کیا کر دیا؟ شروع کر دیا۔ وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عمر بن علي بن مقدم عن سفيان بن حسين قال سالني اياس بن معاويه فقال اني اراك قد كلفت بعلم القران فاقرا علي سوره وفسر حتى انظر فيما علمت قال ففعلت فقال لي احفظ علي ما اقول لك اياك والشناعه في الحديث فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه۔ اب بیان کر رہے ہیں کہ محدثین کس طریقے سے اپنے تلامذہ کو ان چیزوں سے اجتناب اور ہر سنی سنائی باتوں کو آگے بیان کرنے سے پرہیز کرنے کی پریکٹیکلی طور پر تعلیم دیتے تھے، یعنی عملی طور پر ان کو کیسے مشق کرواتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ سفیان ابن حسین فرماتے ہیں سألنی عیاس ابن معاویہ کہ عیاس ابن معاویہ نے مجھ سے کہا انی اراک قد کلفت بعلم القرآن، میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تو قرآن کریم کے علم کو سیکھنے میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہے۔ کلفت یعنی اپنے آپ کو مکلف کیا ہے، اپنے آپ کو اس میں لگایا ہے تو نے۔ فقرأ علی سورۃ، اب آگے سکھا رہے ہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ کہا تو مجھے ایک سورت پڑھ کر سنایا کر، وہ فسر اور پھر اس کی تفسیر بھی سنایا کر، حتی انظر فیما علمت، تاکہ میں جان لوں کہ تو کیا تیرے پاس کتنا علم ہے۔ کہا کہ ایسا نہیں کہ تو نے قرآن کی سورت یاد کر لیا اور پھر اپنے طرف سے بیان کرنا کیا کر دے بے شروع کہا کہ نہیں، جو بھی کچھ قرآن کریم کی سورت کو پڑھے تو اس کو پڑھنے کے بعد اسے یاد کرنے کے بعد اس کی تفسیر کرنا چاہتا ہے تو قبل اس کے کہ تو لوگوں کے سامنے اس کی تفسیر کرے پہلے مجھے آ کر سنا کہ تو نے اس سے کیا سمجھا ہے، پھر جب میں اس کی تصویب کروں تب جا کر آگے بیان کر۔ قال ففعلت، تو تلمیذ فرماتے ہیں کہ میں نے جیسا یاس نے کہا ویسا ہی کیا۔ فقال احفظ علی ما اقول لك، اس کے بعد بھی کیا کہتے ہیں احفظ علی ما اقول لك، میں جتنا کہتا ہوں اتنا ہی یاد رکھ، میں جتنا کہتا ہوں اتنا ہی یاد رکھ، اپنی طرف سے کوئی باتیں اس کے اندر میں ملانے کی کوشش نہ کر۔ ایاک والشناعۃ فی الحدیث، احادیث مبارکہ میں اپنے آپ کو مشغول کرنے سے بچ۔ ایسا نہیں کہ کچھ بھی اٹھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کر بیان کرنا کیا کر دیا شروع کر دیا۔ تو اپنے تلامذہ کو انہوں نے پریکٹیکلی طور پر اس بات کی تعلیم دی کہ احادیث میں اس طریقے سے اپنے آپ کو مشغول کرنا اور بغیر تحقیق کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ذکر کرنا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس طرح سے
انہوں نے مجھے صاف طور پر منع کیا کہ ایسا کرنا یہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہے. اسی لیے محدثین فرماتے ہیں کہ الشناعۃ اس کے معنی آتے ہیں القبح، اس کے معنی کسی چیز کا برا ہونا، اور جب اس کا استعمال شنع الشیء کے لیے ہوتا ہے تو اس کے معنی آتے ہیں اس کا کسی چیز کا منکر ہونا، یعنی کسی چیز کا ناپسندیدہ ہونا. الشناعۃ فی الحدیث کا مطلب یہی ہوا کہ وَشَنَعْتُ عَلَى الرَّجُلِ أَيْ ذَكَرْتُهُ بِقَبِيحٍ، کہ جب عربی زبان میں بولا جاتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی کی شناعت کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ فلاں آدمی کا میں نے ذکر شر کیا، یعنی اس کا میں نے اچھے سے ذکر کیا، نہیں اس کی شناعت کی. تو یہاں پر اس کا معنی کیا ہوگا کہ انہوں نے انہیں منع کیا ان يحدث بالاحاديث المنكرة التي يشنع على صاحبها، کہ انہوں نے کہا کہ احادیث منکرہ کو بیان کرنے سے اجتناب کر جس کی شناعت محدثین نے بیان کی ہے، اور جس میں ایسے راوی پائے جاوے جو قابل شناعت ہو، جو قابل شناعت ہو. تو فرماتے ہیں کہ ہر طرح کی انہوں نے مطلق روایت سے منع نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے تلمیذ کو ایاس منع کر رہے ہیں ایسی روایت کو بیان کرنے سے جس روایت میں ایسے روات پائے جاتے ہو جن پر شناعت کی گئی ہو، یعنی جن پر جرح کی گئی ہو. الشناعت کا مطلب یہاں پر کیا ہوگا؟ الجرح، یعنی مجروح راویوں کی روایت کو بیان کرنے سے اجتناب کرنے کی کیا دی ہے؟ انہوں نے تعلیم دی ہے. تو اس روایت میں ایاس ابن معاویہ خاص طور پر اپنے تلمیذ کو اس کی نصیحت کرتے ہیں فَإِنَّهُ قَلَّمَ حَمَلَهَا أَحَدٌ، اس لیے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اس طرح کا طریقہ اختیار کرتا ہے إِلَّا ذَلَّ فِي نَفْسِهِ، اور تو وہ آدمی ذلت اٹھاتا ہے اپنے طور پر، وَكُذِّبَ فِي حَدِيثِهِ، اور پھر وہ حدیث میں کسی نہ کسی طریقے سے جھٹلا دیا جاتا ہے. کیا مطلب فرماتے ہیں کہ اس طرح سے مجروح روایتوں کو بیان کرنا کہا دو طرح کی مصیبتوں کو لے کر آئے گا. اگر آپ نے مجروح راویوں کی روایت کو مشنوع راویوں کی روایت کو بیان کرنا شروع کر دیا تو اس سے ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ آپ بھی ذلت کا شکار ہو جائیں گے. ذل نفسہ، اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ اٹھا پٹک ضعیف روایت بیان کرتا رہتا ہے، یہ اٹھا پٹک موضوعات کو بیان کرتا رہتا ہے، تو آپ ذلت کا شکار ہوں گے. اور دوسرا فرما رہے وہ کذب فی حدیثہ، کہ لوگ اس کو جھوٹا مانیں گے کہ بھئی یہ روایتیں کچھ بھی اٹھا کے بیان کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی قابل اعتماد نہیں ہے. تو لوگوں میں ذلت بھی اٹھانی پڑے گی اور مکذوب بن کر اور مجروح ہو کر کیا ہونا پڑے گا؟ اسے مشتہر ہونا پڑے گا. کہ اس سے بچنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرے کہ احادیث کے باب میں صحیحہ کو بیان کرے اور منکر روایتوں کو بیان کرنے سے اجتناب اور پرہیز کرے. یہ ایاس نے گویا کہ انہیں نصیحت کی. وبه قال حدثني ابو طاهر وحرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنة. سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں فقیہ هذه الامة بالاطلاق کہا گیا بعض حضرات کی طرف سے، وہ کتنی عظیم بات بیان فرما رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم، کہ اگر تو لوگوں کے سامنے کوئی ایسی بات بیان کرے جنہیں ان کی عقل نہ پہنچ سکے، یعنی جو انہیں سمجھ میں نہ آ سکے، الا كان لبعضهم فتنہ، تو وہ چیز ان کے درمیان فتنہ اور فساد اور اختلاف کا باعث ہو. اسی لیے کیا کہا کہ بلاغت کس کو کہتے ہیں؟ مقتضی حال کے مطابق کلام کرنا، مقتضی حال کے مطابق کلام کرنا. تو اس لیے کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کے سامنے ایسی باتیں بیان کرتا ہے جو ان کی اپنی سمجھ سے ماورا ہے، مافوق ہے، تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی. اب جب سمجھ میں نہیں آئے گی، صحیح سمجھ میں نہیں آیا تو کیسا سمجھے گا؟ غلط سمجھے گا، الٹا سمجھے گا. اور جب الٹا سمجھے گا تو دوسرے کے سامنے بیان کرے گا، وہ کچھ اور الٹا سمجھا ہوگا اور بحث اور جھگڑا اور فتنہ اور فساد کیا ہو جائے گا؟ شروع. اسی لیے ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ عوام الناس کے سامنے ان کو جتنی کی ضرورت ہے اتنا ہی بیان کرو. اور پھر سوال پیدا ہو
کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ساری روایتیں اور طرح طرح کی باتیں کیوں مروی؟ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کامل کو لے کر آئے تھے. کیا لے کر آئے تھے؟ اور اس دین کامل کے لیے انسانی جتنے بھی مستوی اور درجات ہو سکتے تھے ان تمام درجات کی رعایت کرتے ہوئے باتوں کو بیان کرنا امر لامودی تھا. اگر آپ بیان نہ کرتے تو ہر طبقے اور ہر قسم کے انسانوں کو مطمئن کیسے کیا جاتا؟ لہذا اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر جیسے افراد ہوتے تھے ویسی بات بیان کی، تو ہمیں بھی اسی اسلوب اور اسی سنت کو اختیار کرتے ہوئے جس قسم کے لوگ سامنے بیٹھے ہو ان کے سامنے ویسی ہی باتیں بیان کرنی چاہیے جو ان کو سمجھ میں آئے. اب عوام بیٹھے ہیں، ان کو کچھ سمجھ میں آتا نہیں اور آپ نے جرح و تعدیل کے اوپر کلام شروع کر دیا. بھئی یہاں آدھے سے اوپر کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو ان کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ اب عوام بیٹھے اور کہے کہ وہ اخرجہ مسلم وصححہ الالبانی. عوام کو کیا معلوم کیا البانی اور کیا صححہ؟ اس کو تو بیان کر دو آپ، حدیث ختم ہو گئی بات. تو عجیب و غریب قسم کی انسان ہے. کہا صححہ الالبانی واخرجہ الالبانی فی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ. کہا کہ البانی اس کو سلسلۃ الاحادیث، وہ بولیں گے یہ سلسلہ کون سی زنجیر ہے، اس کو کیا معلوم سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کیا ہے. تو سفیان عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود چونکہ ایک کوفہ میں رہے تو آپ نے تربیت کی لوگوں کی، تو آپ کو ہر قسم کے لوگوں سے پالا پڑا، تو آپ نے اپنی زندگی کا نچوڑ بیان کیا اس قول کے اندر میں کہ ایسے اٹھا پٹک جیسے لوگ بیٹھے ہو ان کے اپنے عقلی مستویٰ کے مطابق لوگوں کو سمجھائیں. ان کے عقلی مستویٰ سے اوپر نہیں سمجھانے کا، نہ نیچے سمجھاؤ اور نہ اوپر سمجھاؤ. نیچے سمجھائیں گے تو وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے اور اوپر سمجھائیں گے تو وہ ابائی سے فطرہ ہوگا. تو اس لیے آدمی کو، اسی لیے ہمارے زمانے میں تقریر بہت آسان کام سمجھا جاتا ہے. آسان کام نہیں ہے، ہمارے زمانے میں اور مشکل ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ آدمی کسی سے پوچھ کر کتاب سے پڑھ کر، ابھی تو کیا ہے آپ کچھ بھی بیان کرو تو سیدھے گوگل کے جا پہ رس کرتے، مفتی گوگل سے پوچھتے ہو کہ یہ مسئلہ کیا ہے. اب وہ آپ نے کچھ بتلایا اور وہاں پر اس نے کچھ پڑھا تو پھر آپ سے آ کر کہے گا ارے مولانا صاحب وہ تو ایسا ہے، تو اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ فتنہ، یہ کیا بن جائے گا؟ فتنہ. تو اب تقریر میں خاص طور پر عام اور نجی مجلسوں میں جب سوالات کیے جاوے اس موقع پر جوابات دینے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں ایپلیکیشن بنے ہوئے ہیں، حدیث کی کتابوں کے ایپلیکیشن، تفسیر کے ایپلیکیشن، ویب سائٹ ہے، ان ویب سائٹوں پر ساری چیزیں ملتی ہیں. اب اس کو تھوڑی سمجھتا ہے، لیکن وہ کچھ بھی دیکھے گا تو بیان کرے گا. تو اگر آپ کوئی بات بیان کرو تو پوری تحقیق کے ساتھ بیان کرو، اور اب جب اس کو بیان کرے تو اس کے سارے پہلو کو بیان کرو، اس کو تشنا مت چھوڑو. اگر آپ نے تشنا چھوڑا اور اس نے کچھ کا کچھ جا کر پڑھا تو یہ باعث مصیبت ہوگا. تو اسی لیے کیا فرما رہے ہیں کہ لوگ جیسے بیٹھے ہو، لمبی لمبی تقریر مقصود نہیں. اب تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ بولے عشاء کے بعد تقریر شروع کی، فجر تک تقریر کرتے رہے. بولا تو کیا، اور کیا بولے سب سو گئے. وہ بنگال جو ہے ہمارا بنگلہ دیش ہے، بنگال ہے، تو کہا اس علاقے کے اندر میں ایسے ہی جلسے ہوتے، عشاء کے بعد شروع ہوتے فجر تک چلتے تھے، ہے نا. بنگال والے زور سے سر ہلا، اس کا مطلب الجواب صحیح ہو. تو یہ عجیب و غریب سنت سیاح ہے. اور کیا بولتے ہیں معلوم کہ لوگ پوری رات بیٹھ کے سنتے رہتے، غیر معقول ہے. پورے دن سونے والا بھی رات میں نیند نکالتا ہے، پوری رات سو کے آتے پھر بھی یہاں جھوکے مارتے ہیں. یعنی عملی طور پر، عقلی طور پر، یعنی ماورائے فہم ہے یہ بات کہ کوئی یہ کہے کہ عشاء کے بعد سے بیٹھ کر رات تک پورا مجمع بیٹھ کر حضرت کا دیدار ہی کرتا رہا اور حضرت کے کلام سے سما خراشی ہی کرتا رہا. یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آدھے گھنٹے سے زیادہ ہوتا ہے، پون گھنٹے سے زیادہ ہوتا ہے تو
پڑھنے لکھنے والے یہ کیا فرماتے ہیں ما انت بمحدث قوما حدیثه لا تبلغ عقولهم. یہ اس کی ہمارے علماء کو رعایت کرنا اس زمانے میں بہت ضروری ہے. کچھ بھی اٹھا کے بیان کرتے ہیں. رمضان میں تفسیر کرنے کا بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ سورہ یوسف کی تفسیر شروع کر دیں گے. کیوں؟ مزہ آتا ہے نا اسٹوری بیان کرنے کو. تو اس میں کیا قرآن کہتا ہے احسن القصص، سب سے اچھا قصہ بیان کیا ہے. ارے برابر ہے، لیکن اب ہمارے زمانے میں لوگوں کو دین سکھانے کی ضرورت ہے. قصہ سنانے کی ضرورت نہیں. قصہ بعد میں سنے، پہلے اس کو کیا سکھاؤ؟ تم دین سکھاؤ. دین کی جو ضروری اور بنیادی چیزیں وہ سکھاؤ. ان کو وہی پتہ نہیں. آج یہ جو دور ہے، یہ دور ایسا ہے کہ اس دور میں انسان دین سے دور ہونے کی وجہ سے اتنا ذہنی طور پر پریشان ہے کہ اس کی پریشانی کو اور اس کے ڈپریشن کو بیان نہیں کیا جا سکتا. روزانہ خودکشیوں کے مسلمانوں میں اتنے واقعات ہیں کہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. خودکشی کے اندر میں کل اخبار کے اندر میں آج ہی کل رات میں یہاں سے گیا دوپہر میں تو کہ ایک مسلمان عورت جس کا نام عائشہ ہے کہ وہ اپنے شوہر سے پریشان ہو گئی اور ندی کے اندر میں کود کے مر گئی. اور مرنے سے پہلے اس نے اپنی ویڈیو بنائی کہ بھئی میرے لیے سب کچھ صحیح تھا، لیکن میرا شوہر میرے پاس پیسے مانگتا تھا، میں اس کو اپنے گھر سے پیسے لے جا کر دیتی تھی. میرا باپ بھی غریب ہے بیچارہ، اور میں پیسے دے کر تھک گئی. اور جب میں نے دیکھا کہ اس کے باوجود بھی یہ سدھرنے والا نہیں ہے تو اب میں کیا کرتی ہوں، میں نے فیصلہ کیا کہ بہتر یہ ہے دنیا میں رہنے سے اچھا یہ ہے کہ میری وجہ سے میرے ماں باپ کو تکلیف ہو، اس سے اچھا ہے کہ میں مر جاؤں. اور بیچاری کود کے مر گئی. برقع ورقع پہنی ہوئی عورت تھی، 2 سال پہلے شادی ہوئی تھی اس کی. یہ ڈپریشن میں آ کر یہ جو کر رہے ہیں یہ پڑھی لکھی، مگر کیوں؟ اس لیے کہ دین سے دوری ہے. انسان پر کیسے بھی حالات آئے، لیکن انسان کے لیے خودکشی جائز نہیں. وہ اس نے اپنے حالات میں آ کر کی، وہ تو اللہ ہی صحیح جانتا ہے کہ، لیکن جب تک کہ ہم لوگوں کو دین نہیں سکھائیں گے، وہاں تک کہ لوگ یہ دنیا ہے کیا؟ مصیبتوں کا مقابلہ کرنا، یہی تو ہے. اسلام یہی سکھاتا ہے ہمیں کہ مصیبت پر صبر کرنا. ایسا تو آپ پر مصیبت آئے آپ کود کے مر گئے، یہ کوئی علاج ہے؟ ارے آپ کو زخم ہوتا ہے تو ہاتھ کاٹ کے بھیج دیتے ہیں، کیا کرتے اس کا؟ ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کا ٹریٹمنٹ کراتے ہیں. تو ایسے ہی انسان پر ذہنی یا نفسیاتی طور پر ایسے حالات آئے تو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو، اس کا مقابلہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کا صحیح حل ڈھونڈنا چاہیے کہ اسلام اس کے بارے میں کیا ہے. اب ٹھیک ہے، وہ مرنا کوئی حل نہیں تھا، اس کا حل یہ تھا کہ وہ اپنے ماں باپ سے کہتی کہ بھئی یہ میرا شوہر ایسا ہے تو اس سے میں نہیں رہنا چاہتی ہوں ایسے آدمی کے ساتھ، میں خلا لے لوں اس سے. اسلام نے خلا کا حق دیا ہے، اس کے پاس حل تھا لیکن نہیں معلوم، جہالت. خلا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اسلام نے ہر ایک کا خیال رکھا ہے. اگر شوہر کو پسند نہیں ہے بیوی تو وہ طلاق دے سکتا ہے کسی وجہ سے، لیکن حضور نے فرمایا کہ ابغض المباحات الطلاق، کہ مباح چیزوں میں سب سے زیادہ خطرناک اگر کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ طلاق. فرماتے ہیں بعض حدیثوں میں آتا ہے، اگر جو ان حدیثوں پر کلام ہے، کہ جب کوئی بندہ کسی عورت کو ظلماً طلاق دیتا ہے اہتز له عرش الرحمن، تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے. اتنا بڑا گناہ ہے. تو طلاق کیا ہے؟ کچھ تھوڑا سا غصہ ہے، اٹھا کے 3 طلاق. عبداللہ بن مسعود فرماتے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے کیا کہتا ہے کہ میں نے میری بیوی کو 1000 طلاق دیا. کتنے طلاق دیا؟ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ بیوقوف، جب شریعت نے 3 میں تیرا کام چلانے کے لیے کہا تھا تو 3 تو ہوئی اور دوسری 997 تیرے سر پر گناہ ہے، وہ کیوں دینے کی ضرورت ہوتی ہے؟ جب 3 سے کام چل جاتا ہے. شریعت نے اس کا طریقہ بتایا کہ طلاق سنت کیا ہے، سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق طلاق کیا ہے. کہ قرآن کریم نے پہلے اس کا حل بیان کیا کہ اس کو پہلے سمجھائے، سمجھنے پر نہ سمجھے تو پھر اس سے دوری اختیار کرے، سوشل ڈسٹینس کرے اس کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد بھی نہ سمجھ میں آئے تو اسے مارے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ ڈنڈا اٹھا کے شروع کر دے، کہا نہیں مسواک سے مارے، یعنی ایسا نہ مارے کہ جس سے اس کے چہرے کے اوپر نشان ہو جائے. کہا نہیں، ایسا مارے کہ جس سے اس کو صرف تنبیہ مقصود ہو، اور پھر بھی نہ ہو تو حکم من اہلیہ وحکم من اہلی، دونوں سے ایک حکم سمجھدار قسم کے آدمی بیٹھ کر ان کے مسئلے کو سنے اور سننے کے بعد پھر فیصلہ کرے کہ اب کیا کرنا.
یہ شریعت نے اس کا پورا پروسیس بدلا ہے. اس کے بعد طلاق ہوگی, اس سے ایسی طلاق نہیں ہو جائے گی. اور اگر عورت ہے کہ وہ اس کو اپنے شوہر کی کسی چیز سے تکلیف ہے تو اس کے لیے بھی اختیار دیا کہ وہ اپنے ماں باپ سے کہے کہ بھئی یہ میرا شوہر ہے, اس طریقے سے مجھے ہیرسمنٹ کرتا ہے, مجھے ستاتا ہے, مجھے پریشان کرتا ہے, تو میں کیا کروں. ماں باپ کو بھی سمجھ ہے, ماں باپ میں بھی جہالت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ بھی ہو جاوے, وہ تو تیرا شوہر ہے, وہ تیرے کو تو رہنا ہی پڑے گا, برداشت کرنا ہی پڑے گا. ارے انسان کی برداشت کرنے کی لمٹ ہوتی ہے. جب انسان برداشت سے باہر ہو جاتا ہے تو پھر انسان کچھ بھی کرتا ہے. تو ان کو بھی سننا چاہیے اس کی بات کو. سب سے پہلے تو ہمارے یہاں پر شادی کے طریقے ہی غلط ہے کہ ماں باپ اپنے طور پہ رشتے کر لیتے, لڑکے کو بھی کچھ معلوم نہیں اور لڑکی کو بھی کچھ معلوم نہیں. کیوں؟ ماں باپ ہے نا ولی کے ہاتھ میں, ولی جو چاہے وہ نہیں, وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرے وہ تو یہ اتنے سارے مسائل نہیں کھڑے. اب کیا ہوتا ہے کہ نہ لڑکے کو پوچھا جاتا ہے, بعض علاقے میں تو ایسا ہے کہ لڑکی دیکھنے بھی نہیں آتی. بولے کیوں؟ اماں ابا نے دیکھ لیا نا, اماں ابا شادی کرنے والے تو کرنے والا, جو شادی کرے گا وہ دیکھے گا. شریعت نے اسی لیے تو یہ ساری چیزیں چونکہ ضروری احکام معلوم ہے لوگوں کو, اسی وجہ سے یہ ساری پریشانی ہے. تو لوگوں کو بتلانا چاہیے کہ حقوق کیا ہے, کس کے کیا حقوق ہے اور کس کے کیا مسائل ہے. یہ اس کے لیے کوئی ہدایہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. انسانوں کو ان کے بنیادی مسائل, نکاح سے متعلق جو ضروری احکام ہیں وہ بتلا دیے جاوے, ماں باپ سے متعلق ہے ماں باپ کو بتلا دیے ہوئے. تو یہ سارے مسائل. تو بہرحال میں نے جب اس کو پڑھا وہ پوری اسٹوری تو مجھے یہی سمجھ میں آیا کہ اس عورت نے اپنے شوہر سے تنگ آ کر, تو اس کا علاج یہ نہیں تھا کہ وہ خودکشی کرے, اس کا علاج یہ تھا کہ وہ اس سے خلا لے. اس سے کیا کرے؟ فلا, کہ بھئی آپ کی اور میری نہیں جم سکتی. آپ پیسے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں اور میں اپنے ماں باپ سے اس طرح سے پیسے نہیں مانگ سکتی ہوں. لہذا اگر آپ کو نہیں رکھنا ہے تو ٹھیک ہے, میں خلا لیتی ہوں. آپ نے جو کچھ دیا ہے, مہر وہر جو کچھ سامان دیا ہے, یہ تیرے حوالے, تو جانے تیرا کام جانے میں میرا راستہ ختم ہو گیا. تو اس لیے دین سے دوری سارے مسائل اور سارے مشاکل کی کیا ہے؟ جڑ ہے. بہرحال تو اس لیے ہمارے علماء کو بھی اسی اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ ہم امت کی ہر معاشرے کی ہر جگہ پر کس طرح سے رہنمائی کریں, کہ کس طرح سے اگر آپ امام ہیں تو آپ امام ہیں تو اپنے مقتدیوں کو کیا جمعہ کے دن خطبہ کے نہ خود کو پتہ ہے کیا پڑھا اور نہ اس کو سامنے والے کو پتہ ہے کیا پڑھا. ہماری نماز بھی مردہ, ہمارے خطبے بھی مردہ اور ساری چیزیں مردہ. تو ظاہر سی بات ہے امت میں جان کہاں سے؟ ہمیں جن چیزوں کی امت کو ضرورت ہے وہ مسائل امت کے سامنے بیان کرنے پڑیں گے, تب جا کر یہ ساری دشواریاں کیا ہوگی؟ دور ہوگی. بہرحال تو فرماتے ہیں کہ الا کان لبعضهم فتنہ, یہ سارے فتنے اسی لیے کہ ہم ان سب چیزوں کو سوچے سمجھے بغیر چیزوں کو کیا کر رہے ہیں؟ بیان کر رہے ہیں. بہرحال اللہ رب العزت ہمیں بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور امت کے ان کے حالات کے مطابق ان کو چیزیں بیان کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. تو اس باب میں دو چیزیں بیان کی. ایک تو یہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سنی سنائی بات کو بیان کرنے سے منع کیا. اسی کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منع کیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے منع کیا اور حضرات صحابہ نے اس قول کی مزید وضاحت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جھوٹ سے معاشرے کو بچایا جاوے اور دوسرا جھوٹ سے معاشرے کو بچانے کے ساتھ ساتھ کسی بھی چیز کو آگے ہر سنی سنائی بات کو معاشرے میں آپ پھیلایا نہ جاوے, تحقیق کی جاوے. اور تیسرا کہ جیسے لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہو انہی کے مطابق آپ کیا کریں؟ کلام کریں. کہا یہ چیزیں اگر معاشرے کے اندر میں وجود میں آ جاوے تو یہ معاشرہ بہت ساری خرابیوں سے کیا ہو جائے گا؟ باز آ جائے گا.